View 360 में। चीन में अभी तक लाइलाज नोवल कोरोना वायरस से हलाकतों में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वायरस के फैलाव का खतरा। दुनिया में किसकी माशी बरतरी, अमेरिका या चीन की? और चलेंगे जुए का आलमी कैपिटल कहलाने वाले शहर लॉस वेगस और जानेंगे वहां की अफगान कम्युनिटी के जुआ कल्चर के बारे में ख्यालात। आलमी इदारा सेहत ने चीन से फैलने वाले नोवल कोरोना वायरस को हाई ग्लोबल रिस्क करार दे दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं इरम अब्बासी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीनी शहर वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस की वबा को आला सतह का आलमी खतरा करार दे दिया है। इस वीडियो में आप वुहान शहर के मनाजिर देख सकते हैं जिनमें मास्क पहने पुलिस की नफरी सड़कों पर मार्च कर रही है। इस वीकेंड पर चीनी नए साल के त्यौहार को अपने घर वालों के साथ मनाने के ख्वाहिशमंद चीनी को घर वापस भेजा जा रहा है। शहर के अंदर या बाहर जाने के लिए तमाम ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद कम से कम 25 और बीमारी की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 500 से ऊपर हो गई है। हुकूमत ने वुहान समेत हुबे प्रोविंस के 10 शहरों को लॉकडाउन कर दिया है, जिससे 3 करोड़ 30 लाख चीनी अपने शहरों में महसूर होकर रह गए हैं। चीन के अलावा अब तक इस वायरस के केसेस सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, ताइवान, जनूबी कोरिया और अमेरिका से सामने आए हैं। कोरोना वायरस है क्या और सेहत के आलमी माहिरीन इसके फैलाव से इतने परेशान क्यों हैं, जानने की कोशिश की है हमारी साथी नुखबत मलिक ने। चीनी मुसाफिरों की अपने मुल्क और दूसरे मुल्क के एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है। इन अफराद में निज़ाम तनफ़ुस को मुतासिर करने वाले एक नए वायरस की जांच के लिए बुखार और दीगर अलामात को चेक किया जा रहा है। इस वायरस को कोरोना वायरस का नाम दिया गया है क्योंकि बज़ाहिर इसके इर्द गिर्द ताज या क्राउन की शक्ल में एक हाला सा बन जाता है। कई जानलेवा बीमारियों समेत आम नज़ले ज़ुकाम की वजह बनने वाला कोरोना वायरस इस किस्म के वायरस से हो सकने वाली बीमारियों की एक मिसाल है। सार्स या सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ने चीन में खुराक की एक मंडी में जानवरों में जन्म लिया था। इसके बाद कोरोना वायरस की एक और किस्म यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी वायरस या मर्स सामने आया। मर्स शायद चमगादड़ों की वजह से पैदा हुआ, लेकिन अब ये तमाम मशरक़ वस्ता में पाया जा रहा है और वहाँ ऊँटों से इंसानों में मुंतकिल हो रहा है। कोरोना वायरस की उभरने वाली इन तमाम अक़साम का एक दरमियान का होस्ट भी होता है जो उनके जानवरों से इंसानों में मुंतकिली में मददगार होता है। ये नया सामने आने वाला कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर की एक खुराक की मंडी से फैला है जहां करीबन 1 करोड़ 10 लाख अफराद बसते हैं। सांस को मुतासिर करने वाले वायरसेस से मुतासिरा लोग जब खांसते और छींकते हैं, फिर मुतासिरा जगहों को छूकर अपने चेहरे, नाक और आंखों को छूते हैं, तो ऐसे में हवा के जरिए ये वायरस फैलते हैं। फ्रीमैन कहते हैं कि इबोला वायरस जो जिस्म की रतूबत से फैलता है, इसके मुकाबले में कोरोना वायरस का शिकार होना ज़्यादा आसान है। अब तक इस वायरस की किसी मखसूस इंसानी गिरोह को मुतासिर करने का वाक़या तो सामने नहीं आया, ताहम बढ़ती उम्र इस सिलसिले में नुकसानदेह हो सकती है। अगर आप बूढ़े हैं, 65 साल से ऊपर हैं, तो इस बात का इम्कान ज्यादा है कि आपको पेचीदगी का ज्यादा सामना हो, लेकिन इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। इन पेचीदगियों में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, गुर्दे की नाकामी और फेफड़ों में रतूबत का बढ़ जाना और फिर मौत शामिल है। अगर आपको सानवी किस्म की जरासीम इन्फेक्शन हो जाए तो आपको एंटीबायोटिक दी जा सकती है। अगर आपको सांस की तकलीफ हो और सांस में मदद दरकार हो तो आपको सांस की मशीन से मदद दी जाएगी। लेकिन इस जदीद किस्म के कोरोना वायरस के लिए अब तक कोई मखसूस आजमूदा और पुरअसर तरीका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। दुनिया भर के साइंसदान अब इस वायरस पर तहकीक कर रहे हैं। अब हमारा अगला कदम ये जानना है कि ये वायरस आया कहाँ से, और इसके बाद ये देखा जाएगा कि ये वायरस करता क्या है और बीमारी का बायस कैसे बनता है। क्या हम इसके लिए तशख़ीस का कोई तरीकाकार तैयार कर सकते हैं ताकि हमें बेहतर तौर पर पता चल सके कि ये कम्युनिटी में कैसे फैल रहा है। जब तक ये तहकीकात हो रही हैं, बीमारियों की रोकथाम के अमरीकी महकमे सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने तजवीज़ किया है कि लोग हाथ बाकायदगी से धोएं, छींक और खांसी की सूरत में अपनी कोहनी में मुंह छुपाएं और अगर ये शुबा हो कि वायरस है तो फौरन डॉक्टर से रब्ता करें। कैरोल पियर्सन के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।
इस वक्त पाकिस्तान में चीनी शहरियों की एक बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है। इस पस मंज़र में ख़ास तौर से पाकिस्तान के लिए नोवल कोरोना वायरस कितना बड़ा ख़तरा बन सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंजाब के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर हारून जहांगीर। थैंक यू डॉक्टर हारून टाइम देने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि सीपैक की वजह से पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों का आना जाना तो कब से लगा हुआ है, ऐसे में पाकिस्तान के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को कितना ख़तरा बन सकता है इस वायरस की वजह से? पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ के चीनी बाशिंदों की आमद और रफ्त काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इंक्रीजिंग लेवल चल रहा है। हम हर मुमकिनात के लिए तैयार हैं। कोई बाइद नहीं कि कल कोई पेशेंट कोरोना वायरस का लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करे और हमें पता ना हो कि उसको करना क्या है। हमें अपना लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस एनहांस कर लिए। CDC की गाइडलाइन अडेप्ट करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंडोर्स की हैं, जो कि हमने तमाम पंजाब के हॉस्पिटल्स को और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को और डिस्ट्रिक्ट के चीफ से उनको डिसेमिनेट कर दिए हैं। इस सिलसिले में ये ज़रूरी है कि जो फ्लाइट आ रही हैं चाइना से या बाकी जो एंडेमिक एरियाज हैं उनमें पेशेंट्स की स्क्रीनिंग की जाए। इसके लिए कोऑर्डिनेशन जारी है। हमने जो एयरपोर्ट्स, अब इसमें वॉर्न प्रिंस की बात नहीं है, हमारी कोई फ्लाइट जो है एंडेमिक प्रोविंस के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो वहाँ से बीजिंग जाता है, वहाँ से शंघाई जाता है, कैंटन जाता है और इस्लामाबाद लैंड करता है, तो बड़ी आसानी के साथ ट्रैवल हिस्ट्री मिस हो सकती है। इन बातों का को मद्देनजर रखते हुए हमने इंस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं। हमारी जो सेंट्रल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट के जो हेल्थ के स्टाफ तमाम जो पोर्ट ऑफ एंट्री के ऊपर है उनको अलर्ट कर दिए। उनकी कोऑर्डिनेशन जो है शिप पोर्ट एंड शिपिंग के साथ और सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ करा दी गई है और हमने ये कर दिया जाएगा। क्या आपके ख्याल में इक़दामात काफ़ी है, जबकि खुद दूसरी तरफ चीन ने अपने 10 शहरों को लॉकडाउन कर दिया है? हम अभी लॉकडाउन करने की पोजीशन में नहीं है, ना इसकी ज़रूरत है। हमें देखना है कि एक पेशेंट जो कि हमारी सस्पेक्ट की डेफिनेशन से पूरा उतरता है, जो कि CDC एटलांटा ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जारी की हैं, जो हमने एंडोर्स की हैं, तो उसके साथ करना क्या है। पेशेंट सिंपली अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इंफेक्शन के साथ है या GID की सिम्टम्स के साथ हैं तो हमारा एक सस्पेक्ट है, तो उसको हम क्वारंटीन में रख सकते हैं। अगर पेशेंट अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इंफेक्शन के साथ है तो एक सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस के अंदर है, उसके लिए हमने हाई डेपेंडेंसी यूनिट्स जो हैं हर शहर में टीचिंग हॉस्पिटल में कायम कर दी हैं। वहाँ पर पल्मोनोलॉजिस्ट को, चेस्ट फिजिशियंस को हमने नेसेसरी इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि अगर ये पेशेंट इस डेफिनेशन में पूरा उतरता है तो उसको फौरी तौर के ऊपर एयरपोर्ट की क्वारंटीन से निकालकर हाई डेपेंडेंसी यूनिट की क्वारंटीन में रखा जाए और इसको सिम्टोमेटिकली लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया जाए। अभी तक WHO इस बात पे मुतफिक नहीं हो सकता हुआ कि क्या इस केस को इसको एपिडेमिक कहा जाए या ना कहा जाए, इसको कोरोना वायरस कहा जाए या ना कहा जाए। रात को हम न्यूयॉर्क के साथ वो वीडियो लिंक मीटिंग के ऊपर थे और अभी तक ये मुमकिनात में से है कि ये कोरोना वायरस है। अभी आहिस्ता आहिस्ता सूरत वाज़ेह होगी। हमारा जो पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट के जो तमाम शोबे हैं, हम रेगुलर सेशन के अंदर हैं। हमारे जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कल भी छोटी वाली मीटिंग कॉल की गई है ताकि इसकी बदलती हुई सूरत हाल को, यानी कि इसके बारे में ये पता चला है कि वायरस इज म्यूटेटिंग वेरी रैपिडली। अगर कोई इसका इलाज दरियाफ्त होता भी है, जो कि इस वक्त नहीं है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। इस वक्त ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, लाइफ सपोर्ट के ऊपर है और क्वारंटीन का है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का है। डॉक्टर हारून, आखिर में जाते हुए बताइएगा कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम हमें पता है कि उस पर ऑलरेडी इतना बोझ है और अमीर के लिए हर किस्म का इलाज है, गरीब के लिए आम इलाज भी लेना मुश्किल होता है। तो ऐसे में कोरोना वायरस को अगर पाकिस्तान में एक शख्स को भी मुंतकिल होता है तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के लिए कितना बड़ा बोझ बन सकता है? किसी किस्म का डिजीज बर्डन किसी किस्म के हेल्थ सिस्टम के ऊपर, चाहे वो डेवलप्ड हो या हमारे साथ डेवलपिंग हो, बोझ तो होता ही है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो हेल्थ पैकेज है वो सर्विस डिलीवरी ओरिएंटेड है, ना कि कमर्शियल ओरिएंटेड। तो इस बात की कतई हमें फिक्र नहीं है कि पेशेंट किसी गुर्बत की लाइन से नीचे का है या एग्जॉटिक लेवल पर रहने वाला है, उनको बतदरीज सेम लेवल के ऊपर ट्रीट किया जाएगा और क्वारंटीन किया जाएगा। डॉक्टर हारून जहांगीर, हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे डायरेक्टर जनरल पंजाब के हेल्थ सर्विसेज से, जो कि कोरोना वायरस के बारे में बता रहे थे कि पाकिस्तान कितना प्रिपेयर्ड है इस वायरस का मुकाबला करने के लिए।
ایک عام خیال ہے کہ چین نے معاشی ترقی میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور چینی معیشت اب امریکی معیشت سے بھی بڑی معیشت ہے۔ چین کی برآمدات دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن معیشت کا حجم امریکہ سے ابھی بھی کم ہے۔ اسد اللہ خالد نے ماہرین سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت امریکہ اور چین معاشی لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، خاص طور پر امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ کے بعد۔ چین نے 70 کی دہائی کے بعد سے اپنی معیشت کو سالانہ اوسطاً 6% سے زائد بڑھایا ہے۔ IMF کے اعداد و شمار کے مطابق چین کی معیشت کا حجم 2018 میں $14 ٹریلین رہا، جو ابھی بھی امریکی معیشت کے حجم سے تقریباً 6.5 ٹریلین کم ہے۔ لیکن جس رفتار سے چینی معیشت ترقی کر رہی ہے، دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن سکتی ہے۔ سوال صرف وقت کا ہے، چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ تاہم ابھی تک امریکی معیشت کو ہی سبقت حاصل ہے۔ تو ایسا کیا ہے جو ابھی تک امریکی معیشت کو چین سمیت دنیا کی دوسری بڑی معیشتوں سے آگے رکھے ہوئے ہے؟ امریکہ میں دنیا بھر کی سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے، لیکن ہم دنیا میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والا ملک بھی ہے۔ چین دوسرے نمبر پہ ہے اور بیرونی سرمایہ کاری کے لحاظ سے بہت بہتر سمجھے جانے والی معیشت ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر برتری کے لیے عالمی سطح پر جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر آج دیکھا جائے تو امریکہ آگے ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ چین نے کئی محاذوں پر امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ چین کے پاس اب وہ وسائل موجود ہیں جو امریکہ کے پاس نہیں۔ چین کے ساتھ چند شعبوں میں تجارت پر امریکہ میں بہت سے حلقوں کو تشویش بھی ہے۔ اگر ہم درآمدات، برآمدات، سرمایہ کاری وغیرہ سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو امریکی معیشت ایک طاقتور معیشت ہے، اتنی مضبوط کہ دنیا میں ابھی تک پہلے نمبر پر ہے۔ ہمارے بہت زیادہ قرضے ہیں تو وہ چین کے بھی ہیں، لیکن چین کی مسلسل معاشی ترقی کے باعث مستقبل میں بہت سارے اختلافات پیدا ہوں گے۔ چین کے ساتھ تجارتی خسارے کے باعث کئی امریکیوں نے اپنی نوکریاں گنوائی ہیں۔ اکنامک پالیسی انسٹیٹیوٹ کے مطابق گزشتہ تقریباً 10 سال کے عرصے میں صرف مینوفیکچرنگ کے شعبے میں اندازاً 28 لاکھ نوکریاں امریکیوں کے ہاتھوں سے نکل گئیں۔ جتنی نوکریاں ختم ہوئی ہیں ان میں آدھی چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے کی وجہ سے ہیں کہ جب سے چین WTO میں شامل ہوا ہے، امریکیوں نے 37 لاکھ نوکریاں گنوائی ہیں۔ اور اگر ہم چین کے ساتھ تجارت کو دیکھیں تو گزشتہ 2 دہائیوں میں مینوفیکچرنگ کے شعبے میں 50 لاکھ نوکریاں چلی گئیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ چین کے پاس چونکہ اضافی سرمایہ موجود ہے تو وہ اس سے دنیا میں اپنا معاشی اور سیاسی اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے پورے یورپ، جنوبی اور مشرقی ایشیا کے ساتھ ساتھ افریقہ میں بھی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ تو یہ سرمایہ کاری نہ صرف رسائی بلکہ اس کا معاشی اور سیاسی اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے۔ وہ تمام ممالک جہاں چین خرچ کر رہا ہے وہ ایسا ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت کر رہا ہے۔ اس سے چین دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارا اثر و رسوخ اور اثاثے سکڑ رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق امریکہ کی معیشت چینی معیشت کا تقریباً 1.5 گنا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ جس رفتار سے چینی معیشت ترقی کر رہی ہے، اگلی 2 دہائیوں میں چین معاشی لحاظ سے امریکہ کو پیچھے چھوڑ چکا ہوگا۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکہ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ مظاہرین ایرانی کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی ملیشیا کمانڈر کی ہلاکت کے بعد امریکی فوج کے انخلا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تفصیل کے لیے آئیے urduvoa.com پر آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے۔ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ امریکی ریاست نوادا کے شہر لاس ویگس کو اکثر اوقات سن سٹی یا گناہ کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، اسی لیے کہاوت ہے کہ ویگس میں جو ہوتا ہے وہ وہیں رہ جاتا ہے۔ لیکن کچھ افغان تارکین وطن اپنے مذہبی طرز زندگی کے باوجود جوئے بازی کے اس مرکز کے بارے میں مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ اس رپورٹ میں آپ ویگس میں رہائش پذیر چند افغان کاروباری افراد کی بات چیت سن پائیں گے۔ لاس ویگس بولیوارڈ ٹھیک شہر کے درمیان واقع ہے۔ یہ اپنے تفریحی ماحول کی وجہ سے مشہور ہے۔ جوئے خانوں، صاف ستھری عمارات اور ہوٹلوں سے گھری اس سڑک پر چلتے ہوئے تقریباً ایسا لگتا ہے گویا آپ ہالی ووڈ کی فلم کا کوئی حصہ ہیں۔ یہاں پر جوئے خانے اور کلب شاندار ہیں، میں یہاں آنے کا مشورہ دوں گا۔ یہاں تفریح کے بہت مواقع ہیں، طرز زندگی خاصا اچھا ہے، بہت مصروف زندگی ہے۔ لیکن سیاحوں سے بھری لاس ویگس کی اس پٹی سے باہر زندگی مختلف ہے، جہاں ہر طبقہ فکر کے لوگ معمول کی زندگیاں گزارتے ہیں۔
کچھ افغان مسلمان لاس ویگس میں رہتے ہیں۔ احمد شکیب کہتے ہیں کہ متصادم مذہبی اقدار کے باوجود ویگس میں لوگ روایتی اور مذہبی زندگیاں بسر کر سکتے ہیں۔ افغان گھرانوں نے اپنے ثقافتی ورثے کو برقرار رکھا ہوا ہے اور ان کے بچے اپنی ثقافت اور مذہب سے جڑے ہوئے ہیں۔ شکیب ایک گروسری سٹور چلاتے ہیں اور ان کا سٹور مقامی افغانوں میں اپنے پن کا احساس اجاگر کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم دوسری ریاستوں میں خریداری کرتے تھے، مثلاً کینیڈا اور لاس اینجلس، لیکن اب میں خوش ہوں کہ ہماری ریاست میں یہ سٹور ہے اور ہمارے گھروں کے قریب ہے۔ اور لاس ویگس کے ایک مختلف کونے میں افغانوں کے ملبوسات کے کئی سٹورز ہیں جو افغان اور جنوبی ایشیا کے دوسرے روایتی ملبوسات فروخت کر رہے ہیں۔ ملالائی کوہستانی لگ بھگ 40 سالوں سے اپنی بوتیک چلا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ویگس میں رہنا ان کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ یہاں سب اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ اسے محض گناہ کا شہر کہا جاتا ہے، مگر ایسا ہے نہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں گزشتہ 10 برسوں میں کبھی کسی کسینو نہیں گئی۔ مسعود انصاری اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ کار ڈیلرشپ کا ایک مرکز چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ویگس میں رہنے سے ان کی مذہبی زندگی متاثر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ایک اچھا مسلمان رہنا اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ایسا ممکن ہے۔ وہ اپنے ملک جیسی زندگی یہاں بھی گزار سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے ملک کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ایسے میں جبکہ لاکھوں لوگ تفریح کے لیے ویگس جاتے ہیں، وہاں بہت سے لوگ اس لیے رہتے ہیں کہ وہاں انہیں ایک اچھی زندگی میسر ہے۔ احمد سمیر رسولی کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ ویتنام کی جنگ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔ امریکہ نے ویتنام میں بھاری بمباری تو کی، ساتھ ہی بارودی سرنگوں کا ایک جال بھی بچھایا تھا جو آج بھی تباہی کا باعث بن رہا ہے، خاص طور پر کسانوں کے لیے جن کی زمین کاشتکاری کے قابل نہ رہی اور سرنگ پھٹنے سے اب بھی وہ زخمی ہو رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے ایک غیر سرکاری ادارہ اب وہاں امید کے پھول کھلا رہا ہے۔ ویتنام میں کالی مرچ کی ان فصلوں پر امید کی بہار آ رہی ہے۔ ویتنام کے صوبے کوانگ ٹرائی میں آج بھی ایک نسل جنگ کے اثرات کے ساتھ بڑی ہو رہی ہے۔ امریکی طیاروں نے اس صوبے میں جنگ عظیم دوئم سے بھی زیادہ بم گرائے۔ ہم کھیتوں میں چاول یا شکرکندی اگاتے تھے، لیکن فصل ناقص پیدا ہوتی تھی۔ ہم کھیتوں میں ہل نہیں چلا سکتے تھے۔ ہر جگہ بہت سے بم اور بارودی سرنگیں، خاص طور پر مہلک کلسٹر بمز موجود ہیں۔ نوئن وانتھیب ایک دن اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے جب ان کی کدال ایک خول سے ٹکرائی اور وہ پھٹ گیا۔ نتیجے میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہوئی اور جسم کے حصے چھلنی ہو گئے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 1975 کی جنگ کے بعد بھی لاکھوں لوگ اس طرح ہلاک ہو چکے ہیں۔ ماضی گزر چکا ہے۔ آج امریکی اور دوسرے ممالک کے لوگ زمین کو بحال کرنے میں ہماری مدد کے لیے یہاں آتے ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ مل کر ہم جنگ کے میدانوں کو باغات میں بدل رہے ہیں، لہٰذا جب ہم کھیتی باڑی کریں تو ہمیں پریشانی نہ ہو۔ بارودی سرنگیں ختم کرنے کے لیے کام کرنے والی تنظیموں میں سے ایک تنظیم روٹس آف پیس پیش ہے اور وہ کسانوں کو نہ صرف ذہنی سکون بلکہ کھیتی باڑی میں بھی مدد کر رہی ہے۔ نہ صرف ہم بارودی سرنگوں کو پودوں میں بدل رہے ہیں بلکہ اب ہم امریکہ میں نئی منڈیوں میں انہیں فروخت بھی کر رہے ہیں، جس سے ان کمیونٹیز کی دوبارہ تعمیر میں مدد مل رہی ہے۔ ہائیڈی کوہن کی تنظیم نے پہلے زمین سے وہ بارودی سرنگیں نکالی جو اب بھی وہاں دھسی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کسانوں کو کالی مرچ کی بیلیں اگانے کا بہترین طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ آخر میں وہ کسانوں کو دکھاتے ہیں کہ اپنی فصل کو زیادہ منافع بخش منڈیوں میں کیسے برآمد کریں۔ ہم دوستی کے بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اچھا کام یہ ہے کہ کسی کی اولاد کو زمین میں چھپے بارود سے بچا سکیں۔ کوانگ ٹرائی کے کاشتکاروں کے لیے کھیتوں کی دیکھ بھال کرتے وقت آنکھوں یا اعضاء سے معروم ہونا عام بات ہے، لیکن اب روٹس آف پیس جیسے اداروں کی مدد سے وہ زخموں کے خوف کے بغیر کھیتی باڑی کر سکتے ہیں اور پیداوار بیرون ملک فروخت کر کے اپنے خاندانوں کی زندگی بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اراش عرب اسادی کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔
کیا ورزش کرنے کے معاملے میں آپ سستی محسوس کرتے ہیں، وہ بھی اگر سردی کا موسم ہو؟ آئیے آپ کو ملواتے ہیں ایسے روسی باشندوں سے جو 0 سے کم درجہ حرارت میں بھی جم جانے اور ورزش کرنے سے نہیں کتراتے. اور یہ کوئی بند کمرے میں موجود جم نہیں بلکہ جنگل میں کھلے آسمان تلے بنایا گیا جم ہے. 1970 سے قائم اس جم کے آلات کوئی فینسی مشینز نہیں بلکہ گٹر کے ڈھکن، گاڑیوں کے ٹائر یا پھر پتھروں سے بنے ہیں. یہاں ریٹائرڈ افراد جہاں ویٹ ٹریننگ کر رہے ہیں، وہیں ایک خاتون کا کہنا ہے کہ پانی کے تیلاب میں تیرنے سے انہیں کینسر سے لڑنے میں مدد ملی ہے. یہاں آنے والوں کے مطابق یہاں آدھی رات کو بھی لوگ ورزش کرتے ہیں. یہ لوگ صرف ورزش ہی نہیں بلکہ اس کے بعد سیاست، فن، فلم اور آرٹ پر بھی بات کرتے ہیں. دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں لاوارث جانوروں کے لیے سردیوں کا موسم ہمیشہ ہی مصیبت بن کر آتا ہے. آئیے چلتے ہیں ترکی کے مشرقی شہر جہاں سردیوں کے درجہ حرارت اکثر نقطہ انجماد سے نیچے گر جاتا ہے، اور دیکھتے ہیں وہاں اس موسم میں جانوروں کی جان بچانے کے لیے کس طرح لوگ آگے آ رہے ہیں. ترکی کے مشرقی علاقے میں موسم سرما بے گھر جانوروں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس دوران اگر کتوں اور بلیوں کو کھانے کو کچھ نہ ملے تو ان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. سرد اور مرطوب موسم میں بلیاں 6 اور کتے 17 گھنٹے ہی بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں. ایسے میں موت کے خطرے سے 2-4 جانوروں کو دیکھ بھال کے مراکز میں پہنچانا چاہیے. وین شہر میں سرما کے دوران ہزاروں کتے بلیاں اس خطرناک صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں. شہر کی انتظامیہ نے ان کے لیے فوڈ اسٹیشن قائم کرنے جیسے کچھ ابتدائی اقدامات اٹھائے ہیں. ان اسٹیشنز میں خوراک فراہم کرنے کے لیے ریسٹورنٹس میں بچا ہوا کھانا یہاں لایا جاتا ہے. ہم ان جانوروں کے لیے ہوٹلوں سے بچا ہوا کھانا اکٹھا کرتے ہیں تاکہ بھوکے اور بیمار جانوروں کو بچایا جا سکے. اس کے علاوہ ہم زخمی جانوروں کو بھی علاج کے لیے لے جاتے ہیں اور جب ان کے زخم بھر جاتے ہیں تو انہیں دوبارہ سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں. شہری بھی اس سلسلے میں آگے آئے ہیں. ہمیں خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچنا چاہیے، کیا انہیں بھی ہماری طرح سردی لگتی ہے؟ جی ہاں، جب بارش آتی ہے اور ہم محفوظ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی جگہ نہیں، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہ کسی گرم جگہ پر پرسکون نیند سوئیں. جانوروں کے ڈاکٹر رابن عزیزان کا کہنا ہے کہ ہماری انسانیت کا پتہ ان جانوروں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ہمارے سلوک سے چلتا ہے. ہم نے بطور ایک سوسائٹی کے کتنی ترقی کی ہے اس کا اندازہ جانوروں اور پودوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ہمارے سلوک سے ہوتا ہے. اگر ہم آوارہ جانوروں کو معاشرے کی ایک اکائی اور قدرت کے ایک حصے کے طور پر دیکھنا شروع کریں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں. ان کوششوں سے پتہ چلتا ہے کہ شہری سردی میں ٹھٹھرتے اپنے ان وفادار دوستوں کی حفاظت کے لیے کتنے پرعزم ہیں. عارف اسلان کے ساتھ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. دوبارہ دیکھنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے. ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں، تو اٹھائیے اپنا فون، لیجیے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. ہیو اے گریٹ ویکینڈ.